إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. جناب صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دور و پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، موضوع آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے. وقت کی کمی ہے اور میرا جو وقت ہے وہ بھی مجھے بتا دیا گیا ہے، اس لیے بلا کسی تمہید کے سیدھے اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. موضوع ہے اسلام میں عورتوں کا مقام. یہاں ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. ایک موضوع ہوتا ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق اور ایک ہوتا ہے اسلام میں عورتوں کا مقام. یہ دو الگ ٹاپک ہیں. حقوق الگ چیز ہے، مقام الگ چیز. عام طور پر لوگ جب بیان کرتے ہیں تو حقوق میں مقام داخل کر دیتے ہیں اور مقام میں حقوق کو لے آتے ہیں اور دونوں کو ملا دیتے ہیں. مجھے حکم ہوا ہے کہ مقام بیان کرنا ہے، حقوق نہیں. اور ایک چیز اور، اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، اس بات کو آپ جب سمجھ پائیں گے جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی. اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی
تو آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ اسلام نے آ کر عورت کو کیا مقام دیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دین اسلام کو لے کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکہ کے اندر آئے، عرب کے اندر آئے، یہ سب کو معلوم ہے، اس دور میں اس دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے ملک تھے جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھا کرتے تھے اور جن کو اپنے تہذیب پر، اپنی تعلیم پر بڑا فخر تھا۔ ان ملکوں کی ذرا حالت دیکھ لیجئے کہ وہاں پر عورتوں کی کیا حالت ہے۔ نبی کے زمانے میں دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک کا نام تھا روم اور ایک کا نام تھا فارس۔ روم کے تعلق سے تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر عورتوں کی یہ حالت تھی کہ شوہر اپنی بیوی کی جب چاہے جان لے سکتا تھا۔ شوہر اپنی بیوی کی جب چاہے جان لے سکتا تھا، اس پر کسی بھی قسم کا کوئی مقدمہ عائد نہیں ہوتا تھا، کوئی مقدمہ نہیں کر سکتا اس کے خلاف۔ اور فارس کی حالت یہ تھی کہ دوسری سپر پاور طاقت تھی اور بڑا ملک تھا کہ عورت کو سانچے کی ہانڈی، سانچے کی ہنڈیاں سمجھا کرتے تھے۔ یونان جس کو اپنی تہذیب پہ بڑا گھمنڈ تھا، اس یونان کی حالت یہ تھی کہ عورت کو بدقسمتی سمجھا کرتے تھے۔ آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا، کہتے ہیں میری قسمت ہی ایسی تھی۔ عورت کو بدقسمتی سمجھا کرتے تھے۔ اور مصر کی حالت یہ تھی کہ عورت کو شیطان کی علامت کہا جاتا تھا۔ اور بابل کی حالت یہ تھی، یہ میں الگ الگ ملکوں کے نام بتا رہا ہوں اور وہاں عورتوں کو کیا کہتے تھے، کیا سمجھتے تھے اور کیا حالت تھی وہاں پر، یہ بتا رہا ہوں۔ اور بابل کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل کر دیتا تھا تو بدلے میں اس آدمی کی بیوی کو قتل کیا جاتا تھا، آدمی کو نہیں۔ اور آج ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ وطن عزیز، آپ کو معلوم ہے یہاں پر عورتوں کی حالت کیا تھی؟ آدمی کے مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد، پتی کے مرنے کے بعد اس کی چتا پر اس کی زندہ بیوی کو لٹا دیا جاتا تھا اور شوہر کے ساتھ، پتی کے ساتھ اس کی زندہ بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، جس کو ستی کا نام دیا جاتا تھا۔ ستی کی پرتھا برسوں سے ہندوستان کے اندر چلی آ رہی۔ یہ الگ الگ ملکوں میں عورت کی حالت تھی۔ اور آئیے ذرا دیکھیے، یہ ملکوں کی بات ہوئی، اس دور میں وہ ملک جن کو اپنی تہذیب پر گھمنڈ تھا، عورتوں کی یہ حالت بنا کے رکھی تھی۔ جانور کی عزت کر سکتے تھے، عورت کی نہیں۔ اور اس دور کے اندر جب اسلام آیا، بڑے بڑے مذہب، یہودی، عیسائی، بدھسٹ، یہ تمام کی تمام آپ مذاہب کو دیکھیے۔ یہودیوں کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اليهود كانت اذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، رواه مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہودی مذہب میں عورت کی یہ حالت تھی کہ جب وہ بیچاری ایام حیض میں ہوتی، حالت حیض میں ہوتی، تو نہ تو اس کے ساتھ میں کھانا کھایا کرتے تھے، نہ اس کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، بلکہ اس کو الگ طرح کسی کونے میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور اگر وہ عورت کسی چیز کو ہاتھ بھی لگا دیا کرتی تھی تو اس کو بھی ناپاک اور گندا تصور کیا جاتا تھا۔ عورتوں کو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے تمہیں کیا مقام دیا ہے۔ بدھ مذہب کو اٹھا کر دیکھیے، بدھ مذہب کے اندر عورتوں سے کنارہ کشی کرنا،
عورتوں کو چھوڑ دینا سب سے بڑا ثواب کا کام بتایا گیا، اور کہتے ہیں کہ نروال ہو جاؤ، پرفیکٹ انسان بن جاؤ۔ کب بن سکتے ہو؟ جب عورت کو چھوڑ دو۔ یعنی کوئی پرواہ نہیں بدھ مذہب کے اندر عورتوں، عیسائیت کو دیکھ لیجیے، عیسائی مذہب کے اندر عورت کو پیدائشی مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ بھئی آدمی پیدا ہوتا ہے تو مجرم تو نہیں ہوتا نا، گنہگار تو نہیں ہوتا، لیکن یہاں عورت پیدا ہوئی، اس کو مجرم قرار دے دیا۔ کیوں؟ کہا یہ عورت اس لیے گنہگار ہے، یہ عورت اس لیے مجرم ہے کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام سے جنت میں قطع ہو گئی تھی، اور ان کی وجہ سے جنت سے انسانوں کو یعنی آدم علیہ السلام کو ہمارے والد ہمارے باپ حضرت آدم کو نکال دیا گیا تھا اس عورت کی وجہ سے، اس حوا کی وجہ سے۔ اس لیے یہ عورت گنہگار ہے، مجرم ہے، پیدائشی گنہگار ہے۔ بہت بری حالت تھی عورتوں کی، ابھی اسلام نہیں آیا ہے۔ اسلام کے اندر تو حکم یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی طلاق ہو جائے یا کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کی عدت ختم ہو جائے تو وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، یا کوئی آدمی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ لیکن عیسائی مذہب کے اندر اگر کوئی آدمی کسی بیوہ کے ساتھ یا مطلقہ کے ساتھ شادی کر لیا کرتا تھا تو اس کو زنا شمار کیا جاتا تھا، زنا شمار کرتے تھے۔ طلاق شدہ عورت کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی عزت نہیں، بیوہ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اور یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب ماشاءاللہ۔ میں یہاں ایک بات اور بتا دوں آپ لوگوں کو، انگریزی داں لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ انگریزی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ایول، EVIL، ایول، جس کے معنی ہوتا ہے گنہگار، جس کے معنی ہوتا ہے شیطان، جس کے معنی ہوتا ہے ابلیس، ایول کے معنی۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مذہب عیسائیت کے اندر یہ جو لفظ ہے ایول، یہ ایو سے بنا ہے، EVE، ایو سے بنا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کر کہ عیسائیت کے اندر ایو کے معنی حضرت حوا علیہ السلام ہوتا ہے۔ یعنی ان کا ماننا یہ ہے کہ شیطان حضرت حوا سے نکلا ہے، شیطان کی ماں ہے حضرت حوا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس کا تصور یہ ہو، جو عورت کو شیطان کی ماں کہتا ہو، جو شیطان کی ماں حضرت حوا کو بتاتا ہو، وہ مذہب، وہ دھرم عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے، اور اس مذہب کے اندر عورت کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کی کیا حالت تھی اسلام کے آنے سے پہلے، وہاں عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تھا، اور دنیا کے جو بڑے بڑے مذاہب تھے، ملک اور اس کے بعد مذاہب، لیکن مذہبوں کے اندر عورتوں کی کیا حالت تھی۔ اب آئیے ذرا ایک اسٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں، ملک عرب کی حالت دیکھو، جس ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اگر کوئی شوہر ختم ہو جاتا، 1 سال کے لیے اس کو کوٹھری میں بند کر دیا کرتے تھے اس عورت کو، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، کوئی اس سے بولنے والا نہیں۔ اور معلوم ہے باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا۔ یہ حالت ہو چکی تھی اس وقت عورتوں کی میرے بھائیوں۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، اپنی چھوٹی چھوٹی ننھی معصوم بچیوں کو زندہ دگور کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، ان کو جینے کا کوئی مہلت ان کو نہیں دیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ
ظل وجهه مسودا وهو كظيم. جب ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی ہوئی ہے، تمہارے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی ہے، جب ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی تھی ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو اس خبر کو سننے کے بعد میں اس کا چہرہ کالا پڑ جایا کرتا تھا. وهو كظيم، اور وہ پھر ہی دل میں گھٹنے لگتا کہ یہ مجھے کیسی خبر سنا دی گئی، میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش کیوں ہو گئی، میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا کیوں ہوئی، بچی میرے گھر کے اندر کیوں آ گئی. اللہ کا قرآن فرماتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، جب یہ خبر اس کو مل جاتی تھی کہ میرے گھر کے اندر بیٹی ہوئی ہے، میرے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی ہے، تو یہ خبر پورے علاقے کے لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، میرے شہر کے لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، اس لیے وہ شہر والوں سے اپنا منہ چھپا چھپا کے گھوما کرتا تھا، اپنے لیے باعث شرم و عار سمجھا کرتا تھا کہ آج میں ایک بیٹی کا باپ بن گیا ہوں، آج میرے گھر کے اندر بچی کی ولادت ہو گئی ہے، اپنا منہ شرم کی وجہ سے چھپا چھپا کے گھومتا تھا. یہ حالت تھی عورتوں کی. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا وہ اسی ذلت کے ساتھ میں زندہ رہے، کیا وہ اسی ذلت کے ساتھ دنیا میں زندہ رہے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس ذلت کو اپنے سر سے اتار کر پھینک دے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو کہیں زمین میں جا کے دفن کرائے. یہ حالت ہے. یا تو زندہ رکھے گا تو ذلیل و خوار ہو جائے گا پورے علاقے کے اندر، پورے شہر کے اندر، پوری بستی کے اندر. أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دے. مسند احمد اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے. کہا اللہ کے نبی میں کلمہ تو پڑھ لوں گا، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں نے اس سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں کیا سارے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، اسلام لانے کے بعد اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کہا اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. پیارے نبی نے کلمہ پڑھایا اور اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا. صحابہ کا جنگٹا لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اکیلے ایک کونے میں جاتا ہے اور جانے کے بعد میں وہاں پہ رونا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے دیکھا، پوچھا اے میرے صحابی کیا بات ہے، تم اسلام لانے کے بعد میں رو کیوں رہے ہو، یہ کونے میں بیٹھ کے تم رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ صحابی رسول بتانے لگے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، آج میں اپنے گناہوں کو سوچ رہا ہوں تو میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی رو مت، اے میرے صحابی رونا بند کر دو، اللہ رب العالمین اسلام قبول کرنے کے بعد میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ نے اس کو تسلی دے دی. پھر وہ کونے میں بیٹھ گئے اور کونے میں بیٹھ کر کردار و کردار رونے لگے، ہچکیاں لے لے کر رونے لگے، دہاڑے مار مار کر رونے لگے. میرے نبی نے پھر سے ان کو بلایا اور پوچھا اے میرے صحابی کیا معاملہ ہے، کون سا گناہ تم سے ہوا ہے، آخر کون سی غلطی، کون سا گناہ، کون سی خطا تمہیں یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے تم برابر روتے جا رہے ہو؟ تو ان صحابی رسول نے جن کا نام سید ابن عاصم تھا وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے میرے پیارے نبی ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ مجھ سے یہ ہوئے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول نہ کیا تھا، جب میں مسلمان نہ ہوا تھا تو اے اللہ کے نبی میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے 9 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا. کتنی بچیوں کو؟ 9 بچیوں کو میں زندہ دفن کر چکا ہوں. 8 بچیاں تو پیدا ہوتے ہی دفن کرتی. مسند احمد کی روایت ہے وہ صحابی رسول صحابہ کے مجمع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اے پیارے نبی
جب میری نویں بچی پیدا ہونے والی تھی اور میری بیوی پیٹ سے تھی، حالت حمل میں تھی، مجھے کہیں سفر میں جانا پڑا، میں اپنی بیوی سے کہہ کے چلا گیا کہ اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو پال لینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دینا، جیسا کہ ہم اپنی 8 بچیوں کو دفن کر چکے ہیں۔ میں سفر میں چلا گیا، لوٹ کر آیا، ادھر گھر میں بچی پھر سے پیدا ہو گئی۔ میری بیوی میری بچی کو پالنا چاہتی تھی، لیکن اس کو ڈر بھی یہ تھا کہ اگر میں واپس آ جاؤں گا تو پھر میں جا کے اس کو دفن کراؤں گا، اس لیے اس نے اپنی اس بچی کو اپنی بہن کو دے دیا کہ تم اس کو پال لو۔ اب شوہر لوٹ کر آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، بیٹی ہوئی تھی ختم ہو گئی، دفن کروا دیا اس کو۔ اب یہ میری بیٹی میری بیوی کے بہن کے گھر پہ پلنے لگی۔ اب جب یہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی، میرے گھر پہ بھی اس نے آنا جانا شروع کر دیا، توتلی زبان سے باتیں کرتی، ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے ہاتھ پکڑتی۔ وہ عورت جس کی وہ بیٹی تھی اور یہ آدمی جو اس کا حقیقی باپ تھا، اصلی باپ تھا، یہ دونوں سے بڑی محبت کرنے لگے۔ بنا کے محبت اتنی زیادہ ہو گئی، ایک دن یہ اپنی بیوی سے کہنے لگا ہے کاش میں نے بھی اپنی کسی بچی کو پال لیا ہوتا، زندہ دفن نہ کیا ہوتا، تو آج میری بھی کوئی ایک بچی اتنی بڑی ہوتی۔ بیوی نے دیکھا کہ لگتا ہے شوہر کا ارادہ چینج ہو گیا ہے۔ اس نے موقع کی مناسبت دیکھی، غنیمت جانا، اور ایک دن اپنے شوہر سے کہہ ہی دیا کہ یہ بچی جو اپنے گھر پہ برابر آتی ہے، یہ وہی بچی ہے جو تو چھوڑ کے گیا تھا اور میں حالت حمل میں تھی، اگر تم اجازت دو تو میں اس کو پال لوں۔ شوہر کہنے لگا ٹھیک ہے پال لوں۔ اب وہ چھوٹی سی بچی ان کے گھر پہ آ گئی، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں رہنے لگی۔ محلے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ بچی تو اس کی ہے۔ اب جب یہ باہر نکلتا تو محلے کے لوگ اس کو چڑھانے لگے، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُودٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ کچھ دن تو برداشت کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد میں اس کے ذہن پر بھی شیطان سوار ہو گیا، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو محلے کے لوگ مجھے بڑا ڈانٹتے ہیں، محلے کے لوگ مجھے بڑے تانے دیتے ہیں، محلے کے لوگ میرا بڑا مذاق بناتے ہیں، میں اپنی اس بچی کو بھی دفن کروں گا۔ عورت بیچاری کہہ سکتی ہے، عورت کی تو معاشرے میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، کوئی ویلو نہیں۔ عورت نے تیار کر دیا، صبح کا وقت ہے، صبح ہی صبح اپنی بچی کو دفن کرنے کے لیے، زندہ گاڑنے کے لیے اپنے ساتھ میں لے جا رہے ہیں۔ صحابہ رسول بیان فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کو میری ننھی سی بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری انگلی پکڑی ہوئی تھی، اور میں اس کو جنگل میں لے کے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے پاس اس کو بٹھایا اور میں گڈھا کھودنے لگا۔ میں جب گڈھا کھودتا جا رہا تھا، میرے کپڑوں کے اوپر مٹی آتی جا رہی تھی، اور وہ میری ننھی سی بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس مٹی کو صاف کرتی جا رہی تھی، اور کہتی جا رہی تھی کہ ابو جان آپ کے اوپر تو مٹی آ رہی ہے، آج سے تو کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ جب پورا گڈھا میں نے کھود لیا، میں نے اس بچی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اسی گڈھے کے اندر ڈال دیا، اور اوپر سے میں مٹی بھی ڈالنے لگا۔ وہ بچی اندر سے چلا رہی ہے، ابو جان مجھے اس کے اندر دفن کیوں کر دیا، مجھے اس کے اندر گاڑ کیوں رہے ہیں، ابو جان میری خطا تو بتاؤ، میری غلطی تو بتاؤ، آخر مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے، کون سی خطا ہوئی ہے، مجھے دفن کیوں کر رہے ہو، اے ابو جان مجھے دفن کیوں کر رہے ہو۔ اے اللہ کے نبی، وہ بار بار کہتی جا رہی تھی، اور اس کی آوازیں، اس کی چیخیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، لیکن دل پہ میرے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر میں نے گڈھے کو برابر کر دیا، اور اے اللہ کے نبی، اس طریقے سے میں اپنی 9ویں بیٹی کو بھی زندہ دفن کرایا اس قبر کے اندر، اس گڈھے کے اندر۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ حالات تھے اسلام سے پہلے۔ ملکوں کے حالات میں نے آپ کو بتائے،
الگ الگ مذہبوں کے حالات میں نے آپ کو بتائے، اور خود اس ملک کے حالات اب بتا رہا ہوں جس ملک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ عورتوں کے حالت۔ اب آئیے ذرا دیکھیے، اب اسلام آیا، جب حالت یہ تھی عورتوں کی، اسلام آیا، اسلام نے عورتوں کو کیا دیا؟ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا؟ ابو داؤد کی وہ روایت اٹھا کر دیکھیے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیلے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ گئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں بھی کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے، غریبی کا عالم ہے، کبھی کھانا مل گیا تو کھا لیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، کسی کی یہاں مزدوری کر لی، کسی کے برتن مانج لیے، کسی کے یہاں جھاڑو لگا دی۔ یہ حالت کس کی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کی۔ زید بن حارثہ نے جب دیکھا تو انہیں بڑا برا لگا کہ یہ تو نبی کے چچا کی بیٹی ہے، حضرت حمزہ کی بیٹی ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگوں سے پوچھا، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں اس کو مدینہ لے جاؤں؟ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو مدینہ لے جاؤں؟ گھر والے تو پہلے سے ہی پریشان تھے کہ کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، بیٹا ہوتا تو پال بھی لیتے، بیٹی ہے یہ تو، کہیں لے جاؤ لے جاؤ، پوری اجازت ہے تو میں لے کے جا سکتے ہو۔ اب دیکھیے اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ حضرت زید بن حارثہ مکہ سے لے کر مدینہ آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو حضرت علی کو معلوم ہوا، حضرت جعفر کو معلوم ہوا، یہ دونوں دوڑے دوڑے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ بچی کو میں پالوں گا، بچی کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر پہ لے کے جاؤں گا۔ جعفر کہہ رہے ہیں کہ میں لے کے جاؤں گا، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ بچی کو میں اپنے ساتھ میں لے کر جاؤں گا، زید بن حارثہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اپنے ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بیوی اس بچی کی خالہ ہے، انا آخذها انا احق بها ابنت عمی وعندی خالتها، یہ میری چچا کی بیٹی حضرت حمزہ کی بیٹی ہے اور میری بیوی اس کی خالہ ہے، اس لیے اس کو میں لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ میں اسے پالوں گا۔ اور حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نہیں یہ میری بھی چچا کی بیٹی ہے اور میری بیوی نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس لیے وہ زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس بیٹی کو وہ پالے۔ ادھر زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ نہیں میں مکہ گیا، میں اس کو لے کر آیا مدینہ، میں اس کو لے کر آیا ہوں، اس لیے میں اس کو پالوں گا۔ اب بیٹی ایک ہے، بچی ایک ہے، پالنے والے تین لوگ۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر حدیثا، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے سامنے پورا واقعہ رکھا گیا، پوری بات رکھی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس بچی کو حضرت جعفر پالیں گے، کیونکہ جعفر کی بیوی اس بچی کی خالہ ہے اور خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے میں اجازت دیتا ہوں، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس بچی کو حضرت جعفر اپنے ساتھ میں لے جائے۔ اس طریقے سے وہ معاملہ سلجھ گیا۔ اب ذرا اندازہ تو لگاؤ، ایک وقت وہ تھا کہ جب اللہ اولاد دے رہا ہے اور سگا باپ اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس کو زندہ دفن کر دے رہا ہے، قبر میں دفن کر دے رہا ہے، گڈھا کھود کے گاڑ دے رہا ہے، اور اسلام آنے کے بعد عورت کا یہ مقام ہو گیا کہ ایک بچی ہے اور تین صحابی ہیں، آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ میں پالوں گا، میں اپنے ساتھ میں اس بچی کو لے کے جاؤں گا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں پالوں گا، میں اپنے ساتھ میں لے کے جاؤں گا، تیسرا کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ مستحق ہوں، میں اس کو اپنے ساتھ میں لے کر جاؤں گا، میں اس کو پالوں گا۔ یہ دیا ہے اسلام نے عورت سے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ساتھ میں 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بھوکی تھی عورت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچی، کہا کھانے کو کچھ ہو تو دے دو۔ تعجب کی بات تو یہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ میرے پاس میں صرف 1 کھجور رکھی ہوئی تھی، صرف 1 کھجور۔ میں نے وہ 1 کھجور اس عورت کو دے دی، اس عورت نے 1 کھجور کو لے لیا اور پھر اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنی ایک بچی کو دے دیا اور دوسرا حصہ اپنی دوسری بچی کو دے دیا۔ بچیوں نے کھجور کو کھا لیا، عورت خود بھوکی رہ گئی اور پھر وہ وہاں سے حضرت عائشہ کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اس واقعے کو دیکھ کر میرے دل کے اوپر بڑا اثر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، میں نے ان کے سامنے پورا معاملہ رکھا، پورا واقعہ رکھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جائے اور وہ بچی کو پالے، پڑھائے، بڑھائے، لکھائے اور اس کو کسی قابل بنا دے، اللہ رب العالمین اس کے انکام کرنے کی وجہ سے كن له سترا من النار، جہنم کے بیچ میں آڑ و پردہ بنا دے گا، پردہ اور آڑ بن جائے گی، وہ بچی جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے، اسلام نے آ کر عورت کا مقام کتنا بڑھا دیا، کتنا بڑا مقام عورت کا اسلام نے کر دیا۔ اور بتاؤں آپ کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے عورت کو۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں غزوے میں جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حل لک من ام، اے میرے صحابی ذرا یہ بتاؤ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ صحابی رسول نے جواب دیا، نعم، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جس جنت کو تم غزوے میں تلاش کر رہے ہو، جس جنت کو تم غزوے کے اندر ڈھونڈ رہے ہو، وہ جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اسلام نے آ کر یہ بتایا کہ ماں کا مقام یہ ہے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، اور قدموں کے نیچے جنت ہے تو پھر عورت کیا مقام ہوگا جب اس کے پیروں کا یہ مقام ہے کہ جنت اس کے نیچے۔ اور ماں کا مقام تو چھوڑیے، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما، اے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے گناہ کر دیا، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں، فَحَلِّي مِن تَوْبَةٍ، اے اللہ کے نبی وہ گناہ کیا میرا معاف ہو جائے گا؟ کیا مجھے میری توبہ اللہ رب العالمین قبول کر لے گا؟ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ جاؤ وضو بناؤ مسجد میں چلے جاؤ 2 رکعت نماز ادا کرنا، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ نہیں، جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، حلک من ام، اے میرے صحابی بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی رسول کہنے لگے، قال لا، اے اللہ کے نبی نہیں، میری ماں کا تو سب کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں تو ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلک من خالۃ، یہ بتاؤ کیا تمہاری کوئی خالہ زندہ ہے؟ صحابی رسول کہنے لگے، ہاں اللہ کے نبی خالہ تو زندہ ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَبِرْ رَہَا، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کر لینا، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ مقام دیا ہے اسلام، ماں تو ماں ہے، خالہ کی بھی خدمت کر لو تو اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دے۔
اور آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورہ نساء. کیا نام ہے سورت کا؟ سورہ نساء. نساء کے معنی ہوتا ہے عورتیں. قرآن میں عورتوں کے نام سے پوری ایک سورت ہے، لیکن سورہ رجال نہیں ہے. عورتوں کے نام سے سورت ہے، لیکن مرد کوئی ایسی سورت آپ کو نہیں ملی. اور بتاؤں آپ کو، قرآن کریم کی ایک آیت جو بڑی مشہور ہے، اللہ فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ کی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دونوں بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے 5 بنا دیتا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، مشہور آیت ہے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا، یہاں جو اللہ نے شروعات کی ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. مسلمانوں، یہاں پر پہلے اللہ رب العالمین نے بیٹی کا ذکر کیا ہے، بیٹے کا ذکر نہیں کیا. جی، یہ مقام دیا ہے اللہ رب العالمین نے، یہ مقام دیا ہے اسلام نے. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، لیکن یہ قرآن و حدیث کے عقیدے کی بات نہیں ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے. پہلے میں اس کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیٹی گھر کی لکشمی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ بیٹیاں گھر کی لکشمی ہوتی ہیں. یہ ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں. لیکن آپ کو ایک بہت تعجب کی بات بتاؤں، قرآن کریم کی سورہ نور کی وہ آیت اٹھا کر دیکھیے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تم میں سے جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی کرا دو، اور تم میں سے جو نیک غلام اور نیک باندیاں ہیں ان کی بھی شادی کرا دو. اب آگے کا جملہ سنو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر تم فقیر ہوگے، مخلص ہوگے، محتاج ہوگے تو اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا. کب؟ شادی کے بعد. بیٹی گھر کی لکشمی ہوتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہے. لیکن قرآن کی آیت دیکھو کہ مالدار ہو جاؤ گے، لیکن جب بہو تمہارے گھر کے اندر آ جائے گی. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. پہلے شادی کا ذکر ہے کہ شادی کرا دو، اگر مخلص ہو گئے تو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا. لیکن یہ عقیدہ ہمارا نہیں، میں ہندو بھائیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں. گھر کی لکشمی ہوتی. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، وقت تو میرا ختم ہو رہا ہے. اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا آپ کو معلوم ہے؟ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ میں کوئی برتن پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ رہی ہیں. آسمان سے جبریل امین آئے، اٹا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال. جبریل امین آسمان سے آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی حاضی خدیجہ تو قد اتت. اے اللہ کے نبی، آپ کی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو ابھی آ رہی ہیں. ماہا اناؤن، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، فی ادام او طعام او شراب، اس برتن کے اندر چاہے پانی ہو، چاہے کھانا ہو، یا کوئی اور چیز بھی رکھی ہو. اے اللہ کے نبی، فقرا علیہ السلام من ربها ومنی، ان کو بتا دیجئے کہ آسمان سے، عرش سے اللہ رب العالمین نے ان کو سلام کہا ہے، آپ اللہ کا سلام ان تک پہنچا دیجئے. ومنی، اور میرا سلام بھی ان تک پہنچا دیجئے. وبشرها ببیت فی الجنہ، اور جنت کے اندر ان کو ایک گھر کی خوشخبری سنا دیجئے، من قصب، جو ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا. لا تخب فیہا ولا نصب، نہ تو اس میں کوئی شور ہوگا، نہ ہنگامہ ہوگا، نہ کوئی کسی قسم کی تھکاوٹ
دفن ہوگی. اور جہاں تک میرا علم ہے، جو مجھے جانکاری ہے، یہاں پر بہت بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اپنے علم کے مطابق نبی کے 1,40,000 یا 44,000 صحابہ میں کسی بھی صحابی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے سلام نہیں بھیجا، سلام نہیں کہلوایا. سلام آیا تو نبی کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ اسلام نے مقام دیا ہے کہ عرش والا آسمان سے سلام بھیج رہا ہے. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، بس بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ابھی میرے بعد میں آپ کو بہت ہی مشہور معروف شخصیت شیخ شمیم فوزی صاحب کی بھی تقریر سننا ہے. بڑا جامع اور مبدل بیان ہوتا ہے ان کا. آپ لوگوں نے خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ سنا ہوگا. جی وہی جن کے شوہر نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، انتی علیہ قطار امی، تو میری ماں کی طرح ہے. پریشان ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی اور آ کر کہنے لگی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. شوہر غصہ ہو گیا تھا، ناراض ہو گیا تھا، کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے. جیسے میری ماں میرے اوپر حرام ہے، اسی طریقے سے تو بھی میرے اوپر حرام ہے. عرب کے رواج کے مطابق اب حضرت خولہ بنت ثعلبہ اس کے اوپر حرام ہو چکی تھی. اے اللہ کے نبی کوئی فیصلہ کیجیے، اے اللہ کے نبی کوئی راستہ بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بی بی میں کچھ نہیں کر سکتا، آسمان سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے. اے اللہ کے نبی میں کہاں جاؤں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا. یہاں سے گھر سے نکلی، دروازے سے نکلی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں بڑے چپکے چپکے سے باتیں ہو رہی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن عرش والا سب کچھ بیٹھا بیٹھا اوپر سن رہا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا. ادھر یہ گھر سے باہر نکلی اور مسجد نبی کے سہن میں جا کے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. اے اللہ میں کہاں جاؤں گی، اے اللہ میں کس کے پاس میں جاؤں گی، کہاں سے فیصلہ کراؤں گی، تیرے در کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں. آسمان سے فیصلہ آیا اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو اپنے نبی سے شکایت کر رہی تھی، اپنے نبی سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ رب العالمین سے شکایت کر رہی تھی، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہی تھی. اللہ رب العالمین نے اس عورت کی دعا کو سن لیا ہے اور فیصلہ کر دیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح حرام ہے تو وہ ماں کی طرح حرام نہیں ہوگی، کیونکہ جو بیوی اس کی ماں تھوڑی ہو جائے گی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنا، ماں تو وہی ہے جس نے اس کو جنا ہے، پیدا کیا ہے. اور اگر کسی آدمی نے ایسا کر دیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک غلام کو آزاد کرو یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تب تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہوگی. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک عورت اگر رو دے اللہ رب العالمین کے سامنے، عورت کا مقام یہ ہے کہ اگر عورت رو دے تو اللہ رب العالمین قانون بدل دیتا ہے، اللہ آسمان سے وحی نازل فرما دیتا ہے. یہ عورت کا مقام ہے جو اسلام. اور آخری بات بتا کے میں رخصت ہو رہا ہوں، میرے موضوع سے مناسبت تو نہیں ہے لیکن بات آئی ہے تو بتا دے رہا ہوں. موضوع تو میرا وہی ہے، اسلام میں عورت کا مقام. دیکھیے یہ آخری بات یہاں سے لے کر جائیے کہ شوہر نے غلطی کی تھی، اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تو میری ماں کی طرح ہے. اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی اور سزا کس کو دی؟ شوہر کو، کہ تو 2 مہینے کے روزے رکھ، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، تو ایک غلام کو آزاد کر، کیونکہ غلطی تو نے کی ہے. آج آدمی اپنی بیوی کو طلاق 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 ایک ہی بار میں طلاق دے دیتا ہے اور بیوی کو الگ کر دیتا ہے. اب پچھتاوا ہو رہا ہے اس آدمی کو، غلطی اس آدمی نے کی ہے لیکن سزا عورت کو مل رہی ہے، وہ حلالہ کر رہی ہے. غلطی تم نے کی، سزا عورت کو کیوں ملے؟
یہ اللہ کی آیتیں بتا رہی ہے کہ اگر غلطی شوہر سے ہوئی ہے تو سزا بھی شوہر کو ملنا چاہیے. یہاں غلطی شوہر کرتا ہے اور حلال جیسی گھنونی سزا عورت کو نبھانا پڑتی ہے، عورت کو بھگتنا پڑتی ہے. تو میرے بھائیوں میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کی سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے